بلال بھائی میں علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی. مجھے بلڈ پریشر کا ایشو ہے. اچھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو تو اس کو شوگر بھی ہو جاتی ہے, ان کا لنک ہے آپس میں, ایسا کچھ ہے؟ حکیم صاحب سے یہ پوچھنا تھا. باقی میں نے ابھی HbA1c کرایا, وہ میرا آیا 5.5, لیکن مجھے سمٹمز آتے ہیں وہ بلڈ شوگر والے جب میں صبح سو کے اٹھتا ہوں نا. اچھا. تو سمٹمز جو ہوتے ہیں, سر درد کر رہا ہوتا ہے, پھر یورینیشن زیادہ آتی ہے. رات کو آپ کتنی دفعہ اٹھتے ہیں پیشاب کرنے؟ رات کو جب میں سو جاتا ہوں تب نہیں اٹھتا, لیکن ڈین ٹائم بہت آتا ہے. اچھا یہ ایک مجھے اور بات بتاؤ, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 28 ہے. 28 سال. آپ جب پیشاب کرتے ہیں تو جھاگ بنتا ہے؟ نہیں, جھاگ نہیں بنتا. چلو ایک تو اچھی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ فیملی میں بھی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی؟ ڈائبٹیز کی نہیں ہے, بلڈ پریشر کی ہے. میرے فادر کو بلڈ پریشر. فادر کو. والدہ کو بھی یا نہیں؟ والدہ کو نہیں تھا. تو آپ بلڈ پریشر چیک کرتے ہو عام طور پہ؟ جی چیک کرتا ہوں. تو جب آپ مارننگ میں صبح اٹھتے ہو یا رات کو سونے لگتے ہو تو ایوریج کتنا تقریباً بلڈ پریشر ہوتا ہے؟ رات کو تقریباً نارمل ہوتا ہے, لیکن جب صبح اٹھتا ہوں تو وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے, 130 132 ایسے ہوتا ہے. اور نیچے کا کتنا ہوتا ہے؟ نیچے کا 85 86. نیچے کا زیادہ ہے, اوپر کا بھی ہے زیادہ, لیکن نیچے کا زیادہ خطرناک ہے. رات کو کتنا ہوتا ہے؟ رات کو 122 24 اور 80 82. 80. ایج کتنی ہے؟ ایج 28 سال. کتنی ایج بتائی؟ 26 سال. 28. اوکے. پہلے بات تو ہے کہ شرم کرنی چاہیے آپ کو کہ اس ایج میں یہ ساری چیزیں ہیں. خوراک کا خیال کرنا چاہیے, بازار سے بالکل نہیں کھانا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے آپ کے دوست یا آپ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو کسی نہ کسی بلڈ پریشر کی میڈیسن کا کہیں گے. میں نہیں کہتا کہ ان کی نہیں ماننی چاہیے, لیکن میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ اس عمر کے اندر ابھی آپ کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے تو الٹرنیٹیو میڈیسن اور ایکسرسائز کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اگر یہ ایکسیڈ کر جاتا ہے زیادہ تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میرے خیال میں ابھی ہولڈ آن کرو. ڈاکٹر صاحب کیس تو بڑا سنجیدہ ہے. کیس ایسے جو نوجوان آج کل بہت سارے آپ کو ملیں گے, اس میں غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ بلڈ پریشر سے شوگر نہیں ہوگی, اسے یہ ذہن سے پہلے نکالے. ٹھیک ہے. یہ ہوگی اگر یہ واک نہیں کر رہے, ایکسرسائز نہیں کر رہے, مرغن اغذیہ استعمال کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کا لیور فیٹی ہوگا اور پھر HbA1c بڑھے گا. یعنی کہ ان کی خوراک کی وجہ سے, بلڈ پریشر کی وجہ سے. 5.5 زیادہ کی طرف ہے, کم کی طرف نہیں. لیکن اس کو آپ کم کر سکتے ہیں, بڑا آسان ہے. دیکھیں اکثر میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, ان کا تو 6 7 8 پہ بھی چلا جاتا ہے. تو یہ آج کل جو ہے ٹائپ 2 شوگر بہت سارے لوگوں کو, لیکن اس کی بنیادی وجہ تو اب یہ ینگ لڑکا ہے. اگر یہ آج سے ذہن بنا لے میں نے صبح اور شام آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ واک کرنی ہے, تو اس کا ان کا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد سادہ سی دوائی ایک میں بتا دیتا ہوں, وہ استعمال کریں, اور وہ بھی چند دن. اور یہ ان کا بہت زیادہ ہائی نہیں ہے, یہ نارمل پوزیشن پہ ہے. یہ تو صرف مرغن اغذیہ چھوڑ دیں 1 ہفتہ یا 2 ہفتے اور واک کر لیں, انشاءاللہ اس سے نارمل ہو جائے گا. اگر نارمل نہ ہو تو بڑی بہترین چیز چھوٹی چندن, اسول بھی کہا جاتا ہے, چھوٹی چندن لے لیں 50 گرام, سندل سفید لے لیں 50 گرام, سبز الائچی لے لیں 50 گرام, دھنیا لے لیں 50 گرام. دھنیا ڈرائی؟ جی خشک دھنیا جو کول والا ہوتا ہے. جی مل جاتا ہے. زیرہ سفید لے لیں 50 گرام. زیرہ سفید اتنا کمال کا نسخہ ہے, اس کا سائیڈ افیکٹ بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, چکر آتے ہیں, کمزوری نقاہت فیل کرتے ہیں, ایک کیپسول 500 mg کا ان کو پاؤڈر کر کے 500 mg کا کیپسول ایک کافی ہے ڈیلی. بس جیسے یہ بچہ ہے, اگر بلڈ پریشر زیادہ ہائی رہتا ہے تو پھر صبح شام لے لیں. اور یہ بھی مسلسل نہیں لینا. بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی دوائی ہو, دوائی غذا نہیں ہے. غذا مسلسل کھاتے ہیں, دوائی ہوتی ہے کچھ دن یا کچھ مہینے جب تک آپ کی طبیعت سیٹل نہ ہو جائے, اس کے بعد دوائی کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ 1-2 ماہ کر لیں, اللہ کے حکم سے بلڈ پریشر نہیں رہے گا. یہ چیزیں ایک دفعہ پھر بتا دیں. چھوٹی چندن 50 گرام, سندل سفید 50 گرام, زیرہ سفید 50 گرام, سبز الائچی 50 گرام, دھنیا خشک 50 گرام. ساری چیزیں لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیا جائے, اور اس کو پاؤڈر کرنے کے بعد 500 mg کیپسول صبح شام اگر زیادہ رہتا ہے, نہیں تو جیسے بھائی کی ایج 28 سال, انہیں 1 کیپسول کافی ہے ایک ٹائم. اور اتنا اچھا اس کا رزلٹ ہے کہ مجھے اتنی باہر سے کالز آتی ہیں, لوگ اتنی دعائیں دیتی ہیں
یہ نسخہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں بتایا تھا. یہ کہیں سے بنا بنایا ملتا ہے؟ جی بنا بنایا پھر آپ کو ہمارے پاس ہمیں فون کر کے ہم سے منگوانا پڑے گا, ادروائز باہر تو نہیں ملے گا, ظاہری بات ہے وہ ان کے اپنے کمبینیشن ہے تو وہ ہم سے منگوا سکتے ہیں.